خلیجی خطہ دنیا کے خشک ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں زیادہ تر ممالک پینے کے پانی کے لیے سمندر کے پانی کو صاف کرنے والے ڈی سیلینیشن پلانٹس پر انحصار کرتے ہیں۔ کویت میں تقریباً 90%، عمان میں 86% اور سعودی عرب میں 70% پینے کا پانی انہی پلانٹ سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی انحصار کی وجہ سے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر جنگ کے دوران ان پلانٹس کو نشانہ بنایا جائے تو چند دنوں میں بڑے شہروں میں پانی کا شدید بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک امریکی تجزیہ کار کے مطابق اگر بڑے پلانٹس تباہ ہو جائیں تو کچھ خلیجی دارالحکومتوں کو ایک ہفتے کے اندر خالی کرانا پڑ سکتا ہے۔ حال ہی میں بحرین میں ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ کو ڈرون حملے میں نقصان پہنچنے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں، جس کے بعد پورے خطے میں تشویش بڑھ گئی ہے۔ اگرچہ پانی کی فراہمی مکمل طور پر بند نہیں ہوئی، لیکن ماہرین اس سے پانی کو جنگی دباؤ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی خطرناک مثال قرار دے رہی ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق خلیجی ساحلوں پر سینکڑوں ڈی سیلینیشن پلانٹس موجود ہیں جو دنیا کے تقریباً 40% میٹھے پانی کی پیداوار فراہم کرتے ہیں۔ اسی لیے ان تنصیبات کو نشانہ بنانا صرف ایک ملک نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے انسانی بحران پیدا کر سکتا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق پانی کو ہتھیار بنانا جنگی حکمت عملی میں ایک نئی شکل ہے جسے انفراسٹرکچر وارفیئر کہا جا رہا ہے، یعنی دشمن کی فوج نہیں بلکہ اس کے بنیادی نظام، بجلی، توانائی اور پانی کو نشانہ بنانا۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر جنگ کا دائرہ وسیع ہوا تو خلیج میں تیل کے بعد پانی بھی جنگ کا سب سے خطرناک ہتھیار بن سکتا ہے۔ خلیجی خطہ دنیا کے خشک ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں زیادہ تر ممالک پینے کے پانی کے لیے سمندر کے پانی کو صاف کرنے والے ڈی سیلینیشن پلانٹس پر انحصار کرتے ہیں۔ کویت میں تقریباً 90%، عمان میں 86% اور سعودی عرب میں 70% پینے کا پانی انہی پلانٹ سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی انحصار کی وجہ سے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر جنگ کے دوران ان پلانٹس کو نشانہ بنایا جائے تو چند دنوں میں بڑے شہروں میں پانی کا شدید بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک امریکی تجزیہ کار کے مطابق اگر بڑے پلانٹس تباہ ہو جائیں تو کچھ خلیجی دارالحکومتوں کو ایک ہفتے کے اندر خالی کرانا پڑ سکتا ہے۔ حال ہی میں بحرین میں ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ کو ڈرون حملے میں نقصان پہنچنے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں، جس کے بعد پورے خطے میں تشویش بڑھ گئی ہے۔ اگرچہ پانی کی فراہمی مکمل طور پر بند نہیں ہوئی، لیکن ماہرین اس سے پانی کو جنگی دباؤ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی خطرناک مثال قرار دے رہی ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق خلیجی ساحلوں پر سینکڑوں ڈی سیلینیشن پلانٹس موجود ہیں جو دنیا کے تقریباً 40% میٹھے پانی کی پیداوار فراہم کرتے ہیں۔ اسی لیے ان تنصیبات کو نشانہ بنانا صرف ایک ملک نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے انسانی بحران پیدا کر سکتا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق پانی کو ہتھیار بنانا جنگی حکمت عملی میں ایک نئی شکل ہے جسے انفراسٹرکچر وارفیئر کہا جا رہا ہے، یعنی دشمن کی فوج نہیں بلکہ اس کے بنیادی نظام، بجلی، توانائی اور پانی کو نشانہ بنانا۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر جنگ کا دائرہ وسیع ہوا تو خلیج میں تیل کے بعد پانی بھی جنگ کا سب سے خطرناک ہتھیار بن سکتا ہے۔